الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدنا علما اللهم رب زدنا علما اللهم رب زدنا علما۔ اللہ پاک کی حمد و ثنا اور آقائے دو جہاں نبی مکرم تاجدار عرب و عجم کی ذات گرامی پر درود و سلام کے بعد گزشتہ نشست میں ہم نے سورہ بقرہ کی 5 آیات مکمل کی تھیں۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 6 اور 7 پر گفتگو کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم ان آیات کی طرف آئیں، ہم دوبارہ اپنے پچھلے درس کو تھوڑا سا اس پہ نظر ڈال لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے پچھلی نشست میں اللہ کے فضل و کرم سے الف لام میم کے حوالے سے گفتگو کی تھی، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قرآن مجید کی 29 صورتیں ہیں جن کی ابتدا میں اس قسم کے حروف نازل ہوئے اور ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ یہ حروف جو ہیں یہ لکھے گٹھے جاتے ہیں الف لام میم، لیکن جب ان کو پڑھا جاتا ہے تو یہ جدا جدا پڑھے جاتے ہیں، الف لام میم۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان حروف کو قرآن حکیم فرقان حکیم کا حصہ سمجھیں اور ان کی تلاوت کریں۔ البتہ ان کے معانی تلاش کرنا یہ ضروری نہیں، کیونکہ ان کا حقیقی علم جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صرف اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ جبریل امین جب ان حروف کو لے کر نازل ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پہلے ہی ان سربستہ رازوں سے آگاہ ہوں۔ ان پر جبریل امین سراپا حیرت ہو کر کہنے لگے، میں ابھی ان حروف کو لے کر نازل ہو رہا ہوں، ان کا معنی میری سمجھ سے بالا تر ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ میرے اور میرے رب کے درمیان محبت کے راز ہیں۔ یہ صاحب تفسیر رول بیان نے اس کو بیان کیا ہے۔ اب دیکھیں کہ حروف مقطعات میں چند حکمتیں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جبریل امین کے ذریعے قرآن کریم جو ہے وہ نازل فرمایا، مگر اس میں کچھ ایسے راز بھی ہیں جن کا جبریل امین کو بھی علم نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی پرواز اتنی بلند ہے۔ قرآن مجید کی جب تلاوت کی جاتی ہے تو اس ہر حرف کے بدلے میں جو تلاوت کیا جاتا ہے 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ ان میں حروف مقطعات بھی شامل ہیں جن کا حقیقی معنی صرف اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ اس سے قرآن کریم کی عظمت کا اندازہ کریں۔ یہ دنیا میں واحد کتاب ہے جس کو سمجھ کر پڑھا جائے تو بھی ثواب اور بغیر سمجھے پڑھا جائے تو بھی ثواب۔ اور پھر حروف مقطعات سے یہ بھی اشارہ ملتا ہے کہ قرآن حکیم کے کسی حکم پر عمل کرتے وقت اگر کسی کی حکمت سمجھ آئے تو بھی ثواب، اگر حکمت سمجھ نہ آئے تو بھی ثواب۔ اب کیونکہ اس حکمت اس حکیم و دنا خداوند قدوس کا کلام ہے جس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ اب دیکھیں، اگر ہم غور کریں کہ مینا کے میدان میں انسان جب شیطان کو ککریاں مارتا ہے، صفا مروہ کے درمیان دوڑتا ہے طواف کرتے ہوئے، پھر رمل کی حکمتیں،
یہ ہماری نگاہوں سے اوجھل ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم ان پر عمل کرتے ہیں، اس لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت کا جو ہے وہ یہی تقاضا ہے کہ رب سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی حکم ہو اس کو ہم مانیں۔ اور پھر دیکھیں کہ یہاں فرمایا گیا کہ لا یعلم تاویلہ الا اللہ، یعنی ان جو حروف کی تعویل ہے وہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ اب یہاں اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا کہ رب کائنات نے یہاں ارشاد فرمایا کہ لا ریب فی، اس کتاب میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ یہاں آپ دیکھیں، اس بات پر غور کریں کہ جب انسان کوئی کتاب لکھتا ہے، کوئی ریسرچ ورک کرتا ہے، تو وہ کبھی بھی کتاب کے شروع میں یہ نہیں لکھتا کہ میری کتاب غلطیوں سے بالکل پاک ہے، اس کتاب میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، اس کتاب کو جو بھی پڑھے گا اسے ہدایت ملے گی، بلکہ ہمیشہ کتاب کو ختم کر کے پھر بعض اوقات انسان کہتا ہے کہ اگر جب خود بھی وہ اس کتاب کو پڑھتا ہے لکھنے والا تو کہتا ہے کاش اس کو میں یہ ایسے لکھ لیتا تو یہ زیادہ بہتر ہوتی، اس کو میں اس طریقے سے آگے پیچھے کر لیتا تو زیادہ بہتر ہوتی، اس کی تشریح میں اس طریقے سے کر لیتا تو اور زیادہ بہتر ہوتا، اس چیز کو میں تبدیل کر کے فلان جگہ پہ رکھ دیتا تو اور بہتر ہوتا۔ لیکن یہاں دیکھیں کہ اس کتاب میں یہ فرمایا گیا کہ لا ریب فی، کہ اس کتاب میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ کتاب کھولتے ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ ارشاد فرما دیا، بندے نے وہاں سوال کیا تھا کہ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، تو رب کائنات نے یہ کتاب کھول کے سامنے رکھ دی، ذالک الکتاب لا ریب فی، یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ تو رب کائنات نے بتا دیا، یہ اس وجہ سے بھی ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان نحن نزلنا الذکر وان لہ لحافظون۔ تو آپ دیکھیں کہ نفس کتاب جو ہے اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اب جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب نازل ہوئی تو جب کفار نے کہا کہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے منزل کتاب نہیں ہے، تو رب کائنات نے پھر ان کو چیلنج دیا کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اب دیکھیں کہ یہاں پھر تقوی جو ہے اہم موضوع ہے، اور تقوی کا حاصل جو ہے یہ مومنین کا مقصود ہے، ان کا ٹارگٹ ہے، ان کا ہدف ہے۔ اب دیکھیں کہ اس کے بعد ہم نے پھر متقین کی صفات کے بارے میں پڑھا تھا۔ اب دیکھیں کہ دنیا کی محبت جب انسان کے دل میں راسخ ہو جاتی ہے تو اس وقت پھر وہ تقوی سے دور ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں کہ صوفیاء کرام انہوں نے ایک بڑی خوبصورت مثال دی ہے، وہ کہتے ہیں کہ انسان کو اگر اس دنیا میں رہنا ہو تو اس کی مثال کشتی کی طرح ہے۔ کشتی جب دریا میں چلتی ہے تو اس کے اندر پانی نہیں جاتا لیکن وہ دریا کے اندر رہتی ہے، اسی طرح انسان دنیا میں رہے لیکن دنیا اس کے اندر نہ رہے۔ تو تقوی کی صفات کے بعد ہم نے الحمدللہ آخر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یہ نوید اور خوشخبری جو مومنین کے لیے ہے کہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ اب دیکھیں کہ یہاں فرمایا گیا کہ وہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور وہی لوگ کامیاب ہیں جو تقوی کی صفت سے مزین ہیں۔ اب یہاں یعنی ایمان بالغیب کا بھی تذکرہ تھا، اور اب آپ تصور کریں کہ ابو جہل جیسا شخص جو تھا، کہتے ہیں کہ جب قبر میں اسے پوچھا جائے گا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ یہ کون ہے، تو وہ کہے گا کہ ہائے ہاتھ لا ادری، افسوس میں نہیں جانتا۔ تو اب دیکھیں کہ زندگی میں تو وہ ساری زندگی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن رہا، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارتا رہا، کبھی آپ کے راستے میں کانٹے بچھاتا رہا۔ تو آج بیسیکلی جب رب کائنات نے ہمیں یہ بتا دیا کہ پہلا جو گروہ ہے مومنین کا، متقین کا، اللہ سے ڈرنے والوں کا، اللہ کے احکامات کو ماننے والوں کا، جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہے، جن کے جو اللہ کی اس کتاب میں جو نازل شدہ حیات ہیں ان پر عمل کرنے والا ہے، اور پھر
وہ اللہ کی ذات سے راضی ہو جاتا ہے. اللہ اگر اس سے تھوڑا رزق دیتا ہے تو تب بھی کہتا ہے الحمدللہ، اگر بہت زیادہ رزق دے دیتا ہے تب بھی کہتا ہے الحمدللہ. تو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اپنی نعمتوں میں اور زیادتی کروں گا. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ، انسان جو ہے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اور زیادہ عطا کرتے ہیں. اب یہاں دیکھیں کہ جب یہاں رب کائنات نے فرمایا کہ قرآن کریم میں کہ من یقرض اللہ قرضا حسنا، ابو دادا جو تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ایک خوبصورت باغ تھا، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا کہ واقعی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ ہم سے قرض مانگتے ہیں؟ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، تو انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا اور اس باغ کے سامنے لے گئے. 600 درخت اس میں تھے کھجوروں کے، تو انہوں نے فوراً اس باغ کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیا. اور پھر آپ دیکھیں کہ آج کی جو ہماری آیات ہیں، جہاں سے آج ہمارے سبق کا آغاز ہو رہا ہے، وہ ہیں کہ ان الذین، یعنی اب ان لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے جو رب کا ہی انکار کرتے ہیں، جو رب کی آیات کا انکار کرتے ہیں، جو رب کے اوپر ایمان لانے سے انکار کرتے ہیں، رب کی کتاب کی آیات کا انکار کرتے ہیں. تو یہاں فرمایا، پہلے ہم ان آیات کا لفظی ترجمہ کر لیتے ہیں. فرمایا ان الذین، ان بے شک، الذین وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، سواء برابر ہے، علیہم ان پر، انذرتہم خواہ آپ انہیں ڈرائیں، ام لم تنذرہم یا خواہ آپ انہیں نہ ڈرائیں، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے. اب آگے فرمایا کہ ختم، مور لگا دی. آپ دیکھیں کہ یہ ختم کا لفظ جو ہے، یہ ہم اردو زبان میں بھی اس کو کافی استعمال کرتے ہیں، جیسے خاتم النبیین ہے، خاتم الرسل ہے، ختم نبوت ہے. تو ختم، مور لگا دی، اللہ نے، علی اوپر، قلوبہم ان کے دلوں پر، وعلی اور اوپر، سمعہم ان کے کانوں کے، ہم ان کے، قلوب یہ قلب کی جمع ہے، اور سم کان، ہم ان کے، وعلی ابصارہم اور ان کے آنکھوں کے اوپر جو ہے غشاوہ پردہ ہے، ولہم اور ان کے لیے عذاب عظیم بہت دردناک عذاب ہے. یعنی ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سواء برابر ہے، علیہم ان کے لیے، انذرتہم خواہ آپ انہیں ڈرائیں، ام لم تنذرہم یا آپ انہیں نہ ڈرائیں، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے. ختم اللہ علی قلوبہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے دلوں پر مور لگا دی، وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر مور لگا دی، وعلی ابصارہم غشاوہ اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، ولہم عذاب عظیم اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. یعنی ان کے کانوں پر بھی وعلی ابصارہم غشاوہ اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے. آج ہم کفر کے موضوع پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے، اور یہ دونوں آیات جو ہیں یہ کفر سے متعلق ہیں. اب دیکھیں ہیں کہ جب کسی بھی زبان میں ہم یہ جاننا چاہیں کہ اس کا معنی کیا ہے، تو ہر زبان میں ایک لفظی معنی ہوتا ہے، لغوی معنی، اور ایک اصطلاحی معنی ہوتا ہے. اگر معنی کی دوسری تقسیم کی طرف ہم جائیں تو ایک حقیقی معنی ہوتا ہے، ایک مجازی معنی ہوتا ہے. تو یہاں اگر ہم دیکھیں کہ کفر سے متعلق یہاں انسانوں کے انکار کے رویے کے بارے میں گفتگو ہے. یعنی اگر آپ دیکھیں کہ یہاں کہا گیا کہ ان الذین کفروا سواء، سواء یعنی برابر ہے. اب دیکھیں سوا بھی ہم اردو زبان میں یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، مساوی، مساوات. تو اردو میں بھی کافی سارے الفاظ جو ہیں عربی زبان کے وہ استعمال ہوتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ 3-4 ہمارے لیسن ابھی تک ہوئے ہیں، لیکن بار بار اکثر ان میں سے الفاظ آج کے درس میں جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ ہم پہلے سیکھ چکے ہیں. تو آگے فرمایا کہ انذرتہم،
انذار کا لفظ جو ہے اگرچہ ہم اردو زبان میں اس طریقے سے اس کو استعمال نہیں کرتے، لیکن ہمارے معاشرے میں یہ اکثر رائج ہے کہ ہم نام جو ہے وہ نذیر رکھتے ہیں، اور نذیر کا معنی ہے ڈرانے والا. نذیر ڈرانے والے کو کہتے ہیں، اور اس کا بھی روٹ یہی ہے انذرتہم. اور ایک لفظ انذرتہم جو ہے اور پھر ام لم تنذر ہے. اب دیکھیں کہ انذرتا ام لم تنذرہم، یعنی آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے. اب دیکھیں کہ یہاں یؤمنون کا لفظ جو ہے یہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا. یہ دیکھیں شروع میں ہم نے کہا کہ الذین یؤمنون بالغیب، اور یہاں ہے کہ لا یؤمنون. تو ایمان، مومن، امن، امان، یہ سارے لفظ جو ہیں یہ استعمال ہم اردو میں بھی کرتے ہیں. پھر آگے ختم اللہ علی قلوبہم. اب دیکھیں کہ ختم جو ہوتی ہے مور، سیل، تو آپ جب کوئی ڈگری لیتے ہیں یا سرٹیفکیٹ لیتے ہیں تو اس کے آخر میں مور لگائی جاتی ہے، تصدیق کر دی جاتی ہے. اس کے بعد کسی اور کی گنجائش نہیں ہوتی، کوئی اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتا اور کوئی اس سے نکل نہیں سکتا. تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ختم نبوت ہے، ہم اس کو ختم نبوت کا لفظ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، ختم الرسل کا لفظ استعمال کرتے ہیں، خاتم النبیین کا الفاظ استعمال کرتے ہیں، اور پھر خاتم جو انگوٹھی ہوتی ہے اس کو بھی کہتے ہیں. چونکہ آپ کو پتا ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انگوٹھی تھی وہ اس کے ساتھ یعنی مور لگاتے تھے. تو آپ دیکھیں یہاں کہ فرمایا کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے دلوں پر مور لگا دی، ان کے کانوں پر مور لگا دی، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. اب دیکھیں کہ یہ قلوب کا لفظ جو ہے یہ قلب کی جمع ہے، اور ہم اردو زبان میں یہ لفظ استعمال کرتے ہیں قلبی امراض یا امراض قلب. تو قلب جو ہے یہ دل کو کہتے ہیں، اور قلوب دل کی جمع، یعنی بہت سارے دل. تو اب دیکھیں کہ سمعہم جیسے ہے، یہاں بھی اگر ہم غور کریں تو اردو میں ہم سماعت کے لیے جس آلے کو استعمال کرتے ہیں اسے ہم آلہ سماعت کہتے ہیں. اور پھر ہم اسی طرح یہ جو لفظ ہے ابصارہم، تو ابصار بصیرت، بصارت، یہ سارے لفظ استعمال ہوتے ہیں. پھر غشاوہ، غشاوہ اس لفظ کا معنی پردہ ہے. اگرچہ اردو زبان میں ہم اس طرح کا یہ لفظ غشاوہ تو نہیں استعمال کرتے، لیکن جب کوئی آدمی بیمار ہوتا ہے، بے ہوش ہو جاتا ہے، اس پر غشی طاری ہو جاتی ہے، تو ہم لفظ استعمال کرتے ہیں کہ اس پر غشی طاری ہو گئی. تو بیسیکلی کیا ہوتا ہے، اس پر بھی اس کی عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے، اس کو اپنے ہوش حواس اس کے گم ہو جاتے ہیں. تو غشاوہ. پھر آپ دیکھیں کہ یہاں ہم نے جیسے وہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں با کے معنی پڑے تھے، اسی طرح یہاں یہ جو امزا ہے یا الف جس کو کہتے ہیں، اب دیکھیں کہ عربوں کے ہاں چھوٹی چیز جو ہے وہ بھی استعمال ہوتی ہے، اور حرف اور بعض حروف جو ہیں ان کے معنی بھی ہوتے ہیں. تو یہاں تنبیہ کرنے کے لیے، ڈرانے کے لیے، وارننگ دینے کے لیے، متوجہ کرنے کے لیے، جس طرح آپ دیکھیں کہ قرآن حکیم میں فرقان حمید میں بار بار یہ جہاں بھی آتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، تو وہاں مومنین کی توجہ مقصود ہوتی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ مومنین کو بتا دیتے ہیں کہ یہ بہت ہی خاص چیز ہے، بڑی خاص کلام ہے جو مومنین سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا خطاب ہے. تو یہاں بھی آپ دیکھیں کہ امزا جو ہے اس کا معنی ویسے تو ہوتا ہے کہ وہ کیا، لیکن اگر یہاں آپ غور کریں تو یہاں امزا استعمال ہوا ہے اس معنی میں کہ خواہ یا چاہیے. تو ام جو ہے، اب دیکھیں وہاں ایک دوسری جگہ بھی ام کا لفظ اس طرح استعمال ہوا، ام علی قلوب اقفالها. تو یہ گویا دو چیزوں کے درمیان یہاں کمپیئر کیا جا رہا ہے
کہ آپ انہیں ڈرائیں گے تو تب بھی برابر ہے، نہیں ڈرائیں گے تو تب بھی برابر ہے، انہوں نے ایمان نہیں لانا۔ تو اب دیکھیں کہ ایک قسم کی دو چیزوں کے درمیان آپ کو اختیار دیا گیا کہ اس میں سے یعنی دونوں چیزیں برابر ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں ہے دونوں چیزوں کے کرنے سے۔ تو اب دیکھیں کہ یہاں فرمایا گیا کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ان کے لیے برابر ہے خواہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں۔ یعنی کفر کا بیسیکلی جو معنی ہوتا ہے، لفظی معنی، وہ کسی چیز کو چھپانا ہوتا ہے، کسی چیز کو ڈانپنا ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ کو پتا ہے کہ عربی زبان میں کاشتکار یا کسان کو بھی کافر کہتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ ہم کسی مسلمان کو اب اس طریقے سے تو نہیں بلا سکتے کہ کافر، لیکن لفظی معنی ہے، اصطلاحی معنی یہاں جو کافر کا ہے وہ یہی ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتا ہے، اللہ پر ایمان لانے سے انکار کرتا ہے، جو ضروریات دین کا منکر ہے۔ اور پھر کفر کی جو ہیں وہ کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، جس طرح اسلام کے بارے میں لا علمی بھی ہو سکتی ہے، اس کی تعلیمات پر شکوک و شبہات بھی ہو سکتے ہیں، لیکن جب اسلام کے انسان کو دعوت مل جاتی ہے اور اس کے شکوک و شبہات دور ہو جاتے ہیں تو وہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ تو کفار کی ایک قسم ایسی بھی ہے جو اسلام کو یعنی حق سمجھتے ہیں، جب ان کو سمجھ آ جاتی ہے تو وہ اسلام کو قبول کر لیتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ یہاں رب کائنات نے یہ فرمایا کہ ان لوگوں کا جو معاملہ ہے ان کے لیے برابر ہے۔ اب دیکھیں کہ ایک آدمی جب اپنے اعمال کی وجہ سے اس درجے پر پہنچ جاتا ہے تو پھر یعنی بہت زیادہ گناہ کرتا ہے، جیسے آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان گناہ کرتا جاتا ہے تو اس کے دل پہ ڈاٹ پڑ جاتا ہے سیاہ، تو آخر سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے، تو خیر و شر کی تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ اب یہ ان لوگوں نے جو اعمال کیے اپنے اعمال کی وجہ سے اب یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں بتایا گیا، چونکہ آپ شدید حریص تھے کہ تمام لوگ مسلمان ہو جائیں، تو آپ کو بتایا گیا کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، چونکہ ان کے دلوں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مہر لگا دی ہے، ان کے کانوں پر جو ہے وہ مہر لگا دی گئی، ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، یعنی ان کے قلوب حق بات کو قبول کرنے سے آری ہیں، حق بات کو وہ قبول نہیں کرتے، حق بات کو یعنی کان ان کے سنتے نہیں، اور پھر ان کی آنکھیں جو ہیں وہ حق چیز کو کہنے سے جو ہیں دیکھنے سے قاصر ہیں، یعنی حق کی جو بیسیکلی توفیق ہے وہ ان سے سلب کر لی جاتی ہے، ان کا دل حق بات کو قبول نہیں کرتا، ان کے کان حق بات کو سنتے نہیں، ان کی آنکھیں حق کو دیکھتے نہیں، ساری باطل چیزوں کی طرف۔ جب ہم پچھلے درس میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پڑھ رہے تھے تو وہاں بتایا گیا کہ جب ان کو یعنی سیدھا راستہ دکھایا جاتا ہے تو یہ اس راستے پر نہیں چلتے، اور جب طغیان کا راستہ جو ہے، غی کا راستہ جو ہے، اس پر وہ ان کو نظر آتا ہے تو اس پر چل پڑتے ہیں۔ تو اب یہ دیکھیں کہ جب انسان کو ان آیات سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے سامنے جب حق بات آ جائے تو پھر انسان کو جو ہے وہ اسے جھٹلانا نہیں چاہیے، اسے تسلیم کرنا چاہیے۔ اگر کوئی علمی بات بھی ہو تو اس میں اگر قرآن و سنت سے آپ کو دلیل مل جائے تو پھر اس پہ یعنی انسان کو اپنا سر نگوں کر دینا چاہیے، چونکہ ہمارے میجر سورسز اسلامی شریعہ کے جو ہیں وہ قرآن اور سنت ہیں، اور جب ہم قرآن و سنت سے اپنا تعلق مضبوط کریں گے، اس کتاب کو پڑھیں گے، اس کتاب کو سنیں گے، اس کتاب کو سمجھیں گے، اس کتاب پر عمل کریں گے، اس کتاب کی دعوت دوسرے لوگوں کو دیں گے، تو اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ اللہ کی معرفت کے لیے دو چیزیں بہت ضروری ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اس کتاب کو خود سیکھنا اور پھر دوسرے لوگوں کو سکھانا، یعنی پڑھنا اور پڑھانا، تعلیم اور تعلم یہ بہت ضروری چیز ہے۔ اب دیکھیں کہ جب تک ہم اس پر عمل نہیں کریں گے، اس کتاب کو سمجھیں گے نہیں، یہ کتاب ہمارے لیے نازل ہوئی ہے۔ اور بیسیکلی یہاں کفر سے مراد جو ہے وہ کسی نعمت کا انکار ہے، کسی نعمت کو چھپانا، یعنی آپ دیکھیں کہ شکر کے مقابلے میں بھی کفر کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اب دیکھیں کہ وہاں ہم نے تقویٰ کی تعریف پڑھی تھی کہ ان یشکر فلا یکفر، کہ آپ شکر کریں کفر نہ کریں۔ تو ویسے بھی جب انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر کرتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اور کہ اگر شکر کرو گے تو میں نعمتوں میں زیادتی کروں گا، اگر کفر کرو گے تو اور زیادہ عذاب ملے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عذاب جو ہے وہ بہت شدید ہے۔ تو یعنی نعمت ایمان کو چھپانا، اس پر عمل نہ کرنا، یعنی اس کو قبول نہ کرنا۔ تو یہاں کافر سے یا کفر سے مراد نعمت ایمان کو چھپانا ہے، یعنی نعمت ایمان کو قبول نہ کرنا۔ اور پھر عربی زبان میں جو رات کو ہے،
اس کو بھی کافر کہا گیا ہے، یعنی چونکہ اس میں اندھیرا ہوتا ہے. اور کسان کو بھی کافر اس لیے کہا گیا کہ وہ بیج جو ہے وہ زمین کے اندر دبا دیتا ہے، چھپا دیتا ہے. تو وہ لفظی معنوں میں ہے، لیکن اصطلاحی معنوں میں یہاں ایمان کی حقیقت کو چھپانا اور اس سے انکار کرنا. تو ایک ہوتا ہے کہ جو ڈکشنری میں لفظی معنی ہوتا ہے اور دوسرا اصطلاحی معنی ہوتا ہے. تو لغوی معنی جو ہے وہ جو بیسک اس زبان میں جس لحاظ سے وہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اور اصطلاحی معنی سے مراد یہ ہے کہ شریعت میں وہ معنی کیسے استعمال ہوتا ہے. تو عام جو لفظ ہے اس کا معنی جو ہے کفر کا چھپانا ہے. رات کو بھی کفر کہتے ہیں اس لیے کہ وہاں اندھیرا ہوتا ہے اور وہ ساری چیزوں کو چھپا لیتی ہے. اللہ کریم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان آیات مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم یہاں سے شروع کریں گے منافقین کے بارے میں، اور یہاں اس آیہ کریمہ سے کہ من الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین. اب تیسرے گروہ کا یہاں تذکرہ ہوگا، ایسے لوگوں کا کہ جو اپنے دل کے اندر اور چیز رکھتے ہیں اور زبان پر کسی اور، یعنی زبان کے ذریعے وہ مسلمانوں کے ساتھ ہوتے ہیں لیکن دلوں سے وہ نفاق رکھتے ہیں. تو انشاءاللہ منافقین کے بارے میں ہم تفصیل سے اگلے درس میں گفتگو کریں گے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم اس حدیث پر انشاءاللہ آج کے درس کو ختم کریں گے تاکہ یہ موضوع آپ کے ذہن میں رہے کہ آیات المنافق ثلاث اذا حدث کذب و اذا وعد اخلف و اذا اؤتمن خان، کہ منافق کی 3 علامات ہیں. جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو خیانت کرتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے تو وعدے کی خلافی کرتا ہے. اور ایک دوسری روایت میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا خاصم فجر، جب وہ لڑائی کرتا ہے تو اس وقت وہ گالی گلوچ کرتا ہے. تو اب یہاں ہم اس حدیث پر آج ٹھہرتے ہیں. انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم منافقین پر تفصیل سے گفتگو کریں گے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں کفر اور نفاق سے بچائیں، اور اللہ پاک ہمارا شمار متقین لوگوں میں فرمائیں، متقین لوگوں کے راستے پر اور صالحین لوگوں کے راستے پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور قرآن کریم کو صحیح پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کا پیغام دوسرے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. میں آپ تمام حضرات کا بہت مشکور ہوں جو اس طرح سے قرآن کریم کو سن رہے تھے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ آپ کی تمام مشکلات کو آسان فرمائے. جو بیمار ہیں ان کو شفائے عاجلہ و کاملہ عطا فرمائے. جن کے عزیز و اقارب اس دنیا سے چلے گئے ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ اور رفیع مقام عطا فرمائے. اور ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے ذکر سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے، ایمان کے نور سے ہمارے دلوں کو مزین فرمائے. آقا دو جہاں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر وبارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.